آنکھیں تو بند ہیں، وہ تو دیکھ نہیں سکتا، دل کیسے زندہ ہو کہ وہ ذکر اللہ کرے؟ کیونکہ جب دل زندہ ہو جاتا ہے، بیدار ہو جاتا ہے، وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتا ہے۔ لوگوں نے دل کے یہ جو سینے کے اندر گوشت کا لوتھڑا ہے، اسے دل سمجھ رکھا ہے اور اس کو دھڑکاتے رہتے ہیں، اور سانس بند کر کے کوئی بھی انسان سانس بند کر کے مشقت کرے، یہ تو خود بخود دھڑکنے لگ جاتا ہے، اس کا نام ذکر اللہ نہ کر لیا۔ اس غلط فہمی میں ساری زندگی گزار دیتے اور پلے کچھ بھی نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہی نہیں۔ دل زندہ ہو جائے تو اس کی پہلی فطرت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کرتا ہے، سبحان۔ لیکن دل کیسے زندہ ہوتا ہے؟ کیا تعلیم سے زندہ ہوتا ہے؟ کیا ورد وظائف سے زندہ ہوتا ہے؟ کیا تسبیحات سے زندہ ہوتا ہے؟ حج سے، نماز سے، جہاد سے، اس سے زندہ ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں ہوتا اس سے دل زندہ۔ دل کس سے زندہ ہوتا ہے؟ تلقین سے۔ یہ نقطہ سمجھنے کی ہے، سمجھنے کا ہے، سے سمجھے۔ دل کس سے زندہ ہوتا ہے؟ تلقین سے۔ تلقین کسے کہتے ہیں؟ جی، تلقین کہتے ہیں کہ صاحب نظر جب کسی کے دل پر، دل کیا ہے؟ انسان کا باطنی نوری وجود ہے، اس کے اندر ہے، وہ نکل جائے تو یہ لاش ہے۔ کوئی صاحب نظر جب دل پر نظر ڈالتا ہے تو اس کے دل پر اس میں اللہ لکھ دیتا ہے، جس سے دل فوراً زندہ ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اس کا نام ہے تلقین، یعنی نظر نوازی کا نام تلقین ہے، نگاہ سے دل کو زندہ کرنا۔ یہ پہلا فرض ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے چونکہ ذکر اللہ بتلایا کہ ذکر اللہ کثرت سے کرو اور بعد میں تسبیح کرو، تو حضور علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، اس نقطے کو سمجھنا، ورنہ سمجھ نہیں آئے گی سارے دین کی۔ جب حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے کیا کیا؟ جو صحابی بھی حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کرتا آیا، یعنی حضور علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا، اور جس آدمی نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، حضور علیہ السلام نے نگاہ سے اس کے دل پر اس میں اللہ لکھ دیا اور اس کا دل زندہ کر دیا۔ پھر جب دل زندہ ہو گیا تو دل ذکر اللہ میں لگ جاتا ہے، اس کو وہ سارا پرانا وقت یاد آ جاتا ہے۔ کیسے یاد آتا ہے؟ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غور کرو، کون فیکون تک گل دی گالے اسا پہلا دی برید لگائی۔ مخلوق تو کون کے بعد ہے نا، جی جی، اس سے پہلے تو نہیں ہے۔ اب انسان کیا کہہ رہا ہے؟ کون فیکون تک گل دی گالے اسا پہلا دی برید لگائی۔ اور میرے مرشد پاک سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کون فیکون جدوں فرمایا اسا بھی کولے ہاسے ہوں، ہکے تہاسے ذات ربے دی ہک جگ وچ ڈھونڈ ریاسے ہوں، ہکے تہائی لا مکان اسادا، لا مکان میں مخلوق داخل نہیں ہو سکتی، سبحان اللہ، بے شک بے شک، ہکے تہائی لا مکان مکان اسادا ہک آن بتاں وچ پھاسے، ان جسمانی بتوں میں نفس پلید پلید چکیتا، یا حضرت باہو کو یسل پلید تنا سے ہوں۔ غور کریں کہاں بات پہنچ رہی ہے۔ حضور علیہ السلام کیا کرتے رہے؟ جو بھی بیعت ہوتا آپ اس کے دل پر اسم اللہ نقش کر دیتے، اس کا دل بیدار ہو جاتا، دل ذکر اللہ میں لگ جاتا، وہ وقت دیکھتا، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وقت گزرا تھا وہ سارا یاد آ گیا، وہ ذکر اللہ میں لگ گیا۔ جب ذکر اللہ میں دل لگتا ہے تو روح بیدار ہو جاتی ہے، اور روح کا مقام کیا ہے؟ روح عالم خلق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سوال کیا گیا حضور علیہ السلام سے، حضور یہ روح کیا چیز ہے؟ فوراً وہی نازل ہوئی کہ قل الروح من امر ربی، میرے محبوب آپ فرما دیں کہ روح عالم امر کی چیز ہے، عالم خلق کی نہیں ہے جو تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ روح بیدار ہو جاتی ہے تو اس کا تو گھر بھی لا مکان ہے، وہ تو مخلوق میں ٹھہر سکتی نہیں۔ وہاں حضور علیہ السلام کی مجلس میں اس کا مقام بن جاتا ہے۔ تمام ارواح جو ہے، ارواح قدسیہ، وہ عالم لاہوت میں رہتی ہیں، ان کا گھر ٹھکانہ
ان کا سب کچھ وہی ہے، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کے قرب میں، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہاں رہتے ہیں۔ اب اگر دل بھی بیدار نہیں ہوا، روح بھی بیدار نہیں، تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان نہیں سکتے۔ کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان نہیں سکتے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا نبی تو مومنوں کی جان سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب کو رحمت بنا کر بھیجا ہے دونوں جہانوں کے لیے۔ کیا جہان ختم ہو گئے؟ جب دل زندہ نہ ہوا، روح بیدار نہ ہوئی، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت سے محروم ہو گئے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم کہتے یہ جی یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو؟ حضور کوئی زندہ ہے، حضور کو سن سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ، وہ تو مر گئے، وہ تو فوت ہو گئے۔ سبحان اللہ، تیری عقل پہ، تیری سوچ پہ حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دو طاقتیں پیدا کی ہیں، ایک خیر کی طاقت، ایک شر کی طاقت۔ خیر حق ہے، شر باطل ہے۔ حق کا مظہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور باطل کا نمائندہ اللہ تعالیٰ نے، اس کا مظہر اللہ تعالیٰ نے شیطان ابلیس کو بنایا۔ تیری عقل پہ بارے بارے جاؤں، حیرانگی ہوتی ہے تیری عقل پہ۔ تو شر کو تو ہر وقت حاضر ناظر سمجھتا ہے کہ شیطان ہر آدمی کے ساتھ ہر وقت ہے، ہر وقت اسے گمراہ کرتا رہتا ہے رات دن، اور تو حق کو مردہ سمجھ بیٹھا، اپنے سے دور کر لیا۔ ارے نالائق، جب تو حق کو اپنے سے دور سمجھے گا تو اللہ تعالیٰ کے ایک اٹل فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما یشاء، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ڈیل کرتا ہوں۔ اب میرے بندے پر یہ منحصر ہے کہ میرے ساتھ کیسا گمان رکھے۔ تو نے جب گمان کر لیا کہ مجھ سے حق دور ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دور ہو جاتے ہیں، اور پھر شیطان نفس حب دنیا تجھ پر غلبہ پا لیتے ہیں، شر تم پر غالب ہو جاتا ہے۔ حق کی طرف تو رجوع کرے گا تو حق تیری مدد کو آئے گا۔ جب تو نے اس مدد سے انکار کر دیا کہ وہ تو زندہ ہے ہی نہیں، مر گئے، مٹی ہو گئے، قبر میں ہے، وہ سن نہیں سکتے، تو ان کی طرف فریاد کیسے کرے گا؟ ان سے مدد کیسے طلب کرے گا؟ جب مردہ ہی سمجھ بیٹھا اور شیطان کو تو زندہ سمجھ بیٹھا ہے، تیرے ساتھ رہتا ہے، تیری عقل کہاں چلی گئی؟ یہی دین ہے، یہی اسلام ہے۔ اگر یہ چیز پیدا ہو جائے تو اب اپنے اعمال کی طرف دیکھ لو۔ ہم سب لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، چاہے ہم دیوبندی ہیں، چاہے ہم اہل حدیث ہیں، چاہے ہم شیعہ ہیں، چاہے ہم بریلوی ہیں، کسی بھی فرقے سے ہے تعلق ہے ہمارا، نمازیں پڑھتے ہیں نا، جیسے بھی ہیں ہمارے فرقوں میں پڑھتے ہیں نا۔ تو نماز کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز کا یہ وصف ہے کہ یہ بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے۔ اب ہر نمازی اپنے اندر جھانک کر اپنے آپ سے سوال کرے کہ کیا میری نماز نے مجھے جھوٹ بولنے سے روک رکھا ہے؟ جواب آئے گا نہیں۔ کیا میری نماز نے مجھے حرام کھانے سے روک دیا ہے؟ نہیں۔ کیا میری نماز نے غیبت غلہ گوئی کرنے سے مجھے روک دیا ہے؟ نہیں۔ کیا میری نماز نے میرے وجود سے لالچ، ہوس، طمع، غرور، تکبر، بغض، کینہ ختم کر دیا ہے؟ جواب آئے گا نہیں۔ جب تیری نماز نے تجھے یہاں کچھ فائدہ نہیں دیا، قبر میں اس پر کیوں بھروسہ کرتا ہے؟ حشر میں وہ تیری مدد کو کہاں آئے گی؟ کہاں فائدہ تجھے دے گی؟ جس نماز نے تجھے یہاں فائدہ نہیں دیا تو ان پر بھروسہ کر کے بیٹھ گیا، اعمال ہی سب کچھ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، تلقین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کرتے رہے، مومن بناتے رہے، جب ان کا ایمان کامل ہو گیا تو 7 سال کے بعد نماز فرض ہوئی۔ نماز کب فرض ہوئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے 7 سال بعد۔ اس سے پہلے تو کسی صحابی نے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی نہیں، فرض ہی نہیں تھی۔
تو کیا اس دور میں کوئی صحابی فوت نہیں ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر سب کچھ ہی اعمال ہے تو وہ تو تہی دست کیا. اور روزے کب فرض ہوئے؟ جب پورے 10 سال بعد روزوں کا حکم ہوا کہ اب اے مومنو تم پر روزے فرض ہیں. ماشاءاللہ. حکم کن کو ہو رہا ہے؟ مومنوں کو. اے مومنو نماز قائم کرو، اے مومنو روزے رکھو، اے مومنو حج کرو، اے مومنو زکات دو، اے مومنو جہاد کرو. یہی حکم ہے نا؟ جی جی جی. تو مومن پہلے بنو گے تو تب یہ تم پر فرض ہوگی. مومن بننے کے لیے کسی اہل نظر کی نگاہ کی ضرورت ہے جو نگاہ میں کامل ہو، تجھے تیرا دل بیدار کرے کر کے تجھے مومن بنائے، پھر تیری نماز الصلاۃ معراج المومنین بنے گی، ورنہ نہیں بنے گی. یہی حال ہوگا تیری نمازوں کا. اسی طریقے سے حج، لوگ جاتے ہیں حج کر رہا ہے اور بڑے اس پہ مغرور بنے پھرتے رہتے ہیں. اپنے اندر اگر تھوڑا سا غور کریں کہ ہمارے حج کی کیا حالت ہے. حاجی صاحب جس وقت آپ نے احرام باندھا تھا تو آپ مرے تھے. آپ نے موت کی حالت خود پر وارد کی تھی کہ میرے مولا میں تو یہ کفن پہن کر جب احرام باندھا تو کفن پہن کر تیری بارگاہ حق میں ہاتھ کھڑا ہوں، میں تو مردہ ہوں، دنیا سے میرا تعلق گیا، اولاد سے گیا، بیوی بچوں سے گیا، سب کچھ سے گیا، میں مر کر یہ کفن میرے گلے میں ہے، میں ابھی قبر سے اٹھ کر آ رہا ہوں تیری بارگاہ میں، اللہم لبیک. کیا تیری یہ حالت ہوئی تھی؟ کہے گا نہیں. تو خانہ کعبہ میں گیا تھا، خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، کیا تجھے گھر والا ملا تھا؟ نہیں. قربانی کی تھی؟ ہاں جی کی تھی. کیا کیا تھا؟ بکرا ذبح کیا تھا. اس کے گلے پہ چھری چلائی تو اپنی میں پر، اپنے نفس کے گلے پر بھی چھری چلائی تھی؟ نہیں چلائی. وہ زندہ کا زندہ ہے. حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک پر گئے تھے؟ ہاں گیا تھا جی. حضور علیہ السلام ملے ہیں؟ نہیں ملے. پھر کیا کرنے گیا تھا؟ پھر تو جغرافیہ پڑھ کے آ گیا، حج تو تیرا نہیں ہوا. ہاں اتنا ضرور ہوا کہ تو جب خانہ کعبے پر تیری نظر پڑی تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میرے گھر کے دروازے پہ یہ آ گیا ہے، یہ گناہوں سے لدا ہوا ہے، اس پر وزن ہے، بوجھ ہے گناہوں کا. اللہ تعالیٰ نے اسی صرف پہنچنے پر تیرے وجود سے وہ گناہوں کا جو بوجھ تھا اتار تو تجھے تیرے سارے گناہ بخش دیے. تو بخشا تو گیا لیکن حج نہیں کر سکتا. جیسا گیا تھا ویسا ہی واپس آ گیا. وہاں بھی تجھے بیوی بچے یاد آ رہے، مردوں کو بھی یاد آتے ہیں کبھی. تو مر تو سکا نہیں. اس حج پہ تو کیسا ناز کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ یہ ساری کی ساری باتیں جتنی ہیں ہم اعمال کرتے ہیں ان کا حشر یہ ہے. کیوں ہے؟ ہم نے ذکر اللہ چھوڑ دیا، ذکر اللہ کو سمجھا نہیں کہ ذکر ہے کیا. زبان استعمال کر رہے ہیں، ساری رات بیٹھے الہو الہو الہو. ارے اس سے دل زندہ نہیں ہوتا، دل کسی کی نظروں سے زندہ ہوتا ہے. دل زندہ کرا جو تیرا دل ذکر کرے، اور ذکر یاد کا نام ہے، یاد تصور کا نام ہے، زبان کا کام ذکر نہیں ہے. تو اسے زبان سے کرا رہا ہے، یہ تو بھائی تسبیح ہے. تسبیح علیحدہ فرض ہے، ذکر علیحدہ فرض ہے. تو ہرگز مومن نہیں بن سکتا. جب تو مومن نہیں بن سکے گا تو دنیا میں بھی آخرت میں ذلیل و خوار ہوگا. غور سے میری یہ بات سننا، کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اے مسلمانوں سستی مت کرو اور غم و فکر بھی مت کرو، تمہارا ہی غلبہ ہوگا روئے زمین پر بشرطے کہ تم مومن بن جاؤ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. بولو یار، کون کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کہ اگر تم مومن بن جاؤ تو روئے زمین پر تمہاری حکومت ہوگی، تمہارا غلبہ ہوگا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. کس سے کہہ رہا ہے؟ ہم سے کہہ رہا ہے. آپ خود
انصاف کریں، کیا اس وقت روئے زمین پر مسلمانوں کا غلبہ ہے یا مغلوب ہے؟ مغلوب ہے تو پھر مان لو کہ انسان کی تین حالتیں ہوتی ہیں، ان میں سے ہماری کون سی ہے؟ یا وہ کافر ہوتا ہے، یا منافق ہوتا ہے، یا مومن ہوتا ہے۔ کافر تو ہم ہیں نہیں کہ کلمہ پڑھتے ہیں، مومن ہم ہیں نہیں کہ ہمارا غلبہ نہیں ہے، تو تیسری صورت ہے کہ ہم منافق ہیں۔ اگر منافق نہ ہوتے، مومن ہوتے، تو مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تمہارا غلبہ کیوں ایسے ہوگا؟ کیونکہ میں نے تمہیں قرآن دیا ہے، اور قرآن کی طاقت کیا ہے؟ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، کہ زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے قرآن کے ذریعے میں نے تم پر مسخر کر دیا ہے۔ اگر تم اہل قرآن بن جاؤ تو یہ ساری چیزیں تمہارے قدموں میں ہیں، جس چیز کو حکم دو گے وہ تمہارے حکم کی تعمیل کرے گی۔ آپ کو یاد آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دریائے نیل کو ایک خط لکھا تھا۔ 1400 سال گزر گئے ہیں دریائے نیل کو، کیا آج تک اس حکم کی خلاف ورزی کرنے کی جرات ہو سکی؟ نہیں۔ یہ مومن کا تو یہ مرتبہ ہے، ارے تو دل کو بیدار کرتا نہیں، کرواتا نہیں، کسی کامل کے پاس جا کر تو اہل ریاضت کی طرف جو زبان سے عمل سکھلاتے ہیں ان پیروں کے تو چکر میں پھنس گیا۔ وہ پیر جو اللہ تعالیٰ کو خود دیکھ نہیں سکا تجھے کیا دکھائے گا؟ اہل نظر کو تلاش کرو میرے بھائی، اور دل زندہ کرنے کا جو عمل ہے، یہ جو نگاہ ہے یہ تو توفیق ہے، عمل کیا ہے؟ تصور اسم اللہ ذات، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے دل میں ذکر اللہ جاری کرنے کا کوئی عمل رکھا ہی نہیں۔ یہ تسبیحات سے دل کبھی زندہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ جزاک اللہ۔